السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ بڑی اہم حدیث ہے۔ حدیث نمبر 44 نمبر کی حدیث ہے، اور موضوع ہے ایک مثالی صابرہ و شاکرہ صحابیہ کا درد انگیز واقعہ۔ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ حدیث پوری ہو جائے، اس کے بعد اس کے مسائل بعد میں۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان ابن ابی طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یشتکی، بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور ہر انسان کو معاش کی ضرورت ہے، روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ بچے بیمار ہیں، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، سفر پہ گئے، تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ گھر جب آئے، آپ دیکھیے ایک نیک بیوی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آج ہم دن بھر محنت کر کے جاتے ہیں اور دو میٹھے بول سننے کو نہیں ملتے کہ اچھے سے بات آدمی کر لے کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلما رجع ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آئے، ان کا معمول تھا گھر میں گھستے ہی نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی اور بات، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا لال کدھر ہے، نور نظر کدھر ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سب سے پہلے بچے کا دھیان، محبت اللہ تعالیٰ ایسی ڈال دیتا ہے۔ جب وہ گھر میں آئے سفر سے واپس لوٹ کر کے، پوچھا ما فعل ابنی، میرے بچے کا کیا حال ہے، وہ تو بیمار تھا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ قالت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو بچے کی ماں تھی، انہوں نے کیسا جواب دیا؟ ابو طلحہ کی بیوی ہے اور بچے کی ماں ہے، دیکھیے انداز کیسا ہے۔ قالت ام سلیم وہی ام الصبی هو اسکن ما کان، میرے شوہر نامدار، بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ بھونچال پیدا نہیں کیا کہ فوراً ہی خبر سنا دے اور وہ آدمی جو پریشان ہو کر کے گھر میں داخل ہوا اس کی حالت اور خراب ہو جائے، اٹیک ہو جائے، چلا جائے دنیا سے۔ کیا کہا؟ بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، آرام میں ہے۔ فقربت الیہ العشاء، کھانا سجایا، دسترخوان لگایا، کھانا بھی پیش کر دیا، کہا بچہ بھی آرام سے آپ کھائیے، آپ محنت اور دوڑ دھوپ کر کے آپ آئے ہیں، کھانا کھائیے آپ۔ فتعشى، کھانا کھا لیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ثم اصاب منها، ابھی ایک روایت اور پیش کروں گا، اس روایت میں ذکر ہے کہ جب کھانا کھا لیا تو اپنے آپ کو سنوارا، مزین کیا، خوبصورت بن کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور پیار بھری باتیں کی، بستر پر لیٹے اور ہم بستری بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں ثم اصاب منها، پھر اس رات ابو طلحہ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک کونے میں گھر کے میرے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بیوی کتنی وفادار ہے، بیوی بن سج کر سنور کر سامنے آئی، اپنے آپ کو پیش کیا، محبت بھری باتیں کی اور ہم بستری بھی کیا۔ فلما فرغ قالت ورأوا الصبی، جب مکمل سے مطمئن ہو گئے، ابھی روایت آگے آئے گی، جب مکمل سے اطمینان ہو گیا، کھانے سے آسودہ ہو گئے، ہم بستری کے بعد پرسکون ہو گئے، تب آہستہ سے پیار سے بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو لے جا کے دفن کر دو۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں راوی حدیث، فلما اصبح ابو طلحہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، دوڑے بھاگے پہنچ گئے ابو طلحہ، صبح ہوئی بھاگتے ہوئے کہاں گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاخبرہ، اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسا واقعہ ہوا، بچہ بیمار تھا، واپس آیا، مجھے بتایا نہیں گیا، ایسے میرے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ارستم اللیلہ، کیا آج کی رات تم دونوں نے ملاقات کی ہے؟ آج کی رات تم دونوں نے ملاقات کی ہے، مستری کی ہے؟
قال نعم، کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، اللہ دوسرا بیٹا دے گا۔ کیا کہا؟ صبر کرو، صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی، اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت دے دے، جو انہوں نے رات گزاری ہے ان دونوں نے اس میں برکت دے۔ فولدت غلاما، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ فقال علی ابو طلحہ، ابو طلحہ نے کہا، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ تھے، ان کی ماں نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ تو ابو طلحہ نے کہا، فقال علی ابو طلحہ، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھ سے میرے باپ سوتیلے باپ ابو طلحہ نے کہا، کیا کہا؟ احمل حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اور ابو طلحہ انس سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ انس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے تھے، انس سے اللہ کے پیغمبر بھی پیار کرتے تھے۔ تو کہا لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وبعث معه بتمرات، اور کچھ چھہارا کھجور وغیرہ دیا، کہا لے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالا اور کھجور ڈال کر کے اس کو چبایا اور چبا کر کے اس بچے کے تالو میں لگا دیا، جس کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ تہنیک کا معاملہ ہوا، اس کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ایک دوسری روایت اس کو سنیے، اس میں اور زیادہ جو ہے نصیحت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، ام سلیم کے ذریعہ ابو طلحہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، بیمار ہوا، انتقال ہو گیا۔ فقالت لأہلہا، وہ سفر بھی چلے گئے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو خبردار، میرے بچے کی وفات کے بارے میں میرے شوہر کو کوئی بتائے گا نہیں، میرے شوہر آئیں گے کوئی خبر نہیں دے گا کہ میرے بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ فقالت لأہلہا لا تحدثوا ابا طلحہ، اس کے بعد فجاء فقربت الیہ عشاء، ابو طلحہ آئے اور آنے کے بعد بچے کے بارے میں پوچھا، کہاں پرسکون ہے، کھانا پیش کیا، کھانا کھا لیا۔ ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع، پھر اور دنوں کے بنسبت اس دن کچھ زیادہ ہی بناؤ سنگار کیا، اور دنوں کے بنسبت جو پہلے ایام گزرے اس سے ان دنوں کے بنسبت کچھ زیادہ اہتمام کیا، تاکہ ان کو ذرا بھی بھنک نہ پڑنے پائے، خبر نہ ہونے پائے کہ ایسا معاملہ گھر میں ہوا ہے، اور پہلے سے زیادہ سنوار کر اپنے آپ کو پیش کیا، پیار بھری باتیں کی۔ فوقع بها، اور اس رات انہوں نے ملاقات کی اپنی بیوی سے۔ فلما انه قد شبع واصاب منها، جب ام سلیم نے دیکھا میرے شوہر مکمل آسودہ ہو گئے، کھا کر پی کر بھی اور ملاقات کر کے بھی، ان کا ذہن و دماغ بالکل پرسکون ہو گیا، کوئی ٹینشن ان کے دماغ میں نہیں ہے، الجھن نہیں ہے، مکمل طور سے مطمئن ہو گئے، آسودہ ہو گئے، پرسکون ہو گئے، تو بڑے پیار سے کہا، کیا کہا؟ ام سلیم نے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی بیوی عطا فرمائے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ بتاؤ، ارأیت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت، بھلا بتاؤ اگر کسی گھر والے نے کسی گھر والے کو کوئی چیز بطور عاریت دی ہو، بطور منگنی کے مانگ کے آدمی لیتا ہے پھر واپس کر دیتا ہے، بطور عاریت کسی نے کوئی چیز کسی کو گھر والوں کو دی ہو اور اس کے بعد وہ گھر والے مانگنے لگے کہ میں نے آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا، میرا سامان لوٹا دو، تو کیا انہیں منع کرنا چاہیے کہ میں نہیں لوٹاؤں گا، تمہارا پریس نہیں لوٹاؤں گا، تمہارا سامان نہیں لوٹاؤں گا، میں مجھے دیا تھا میرا ہو گیا، واپس نہیں کر سکتا؟ قال لا، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، جب عاریت کے طور سے دیا ہے تو اس کو لوٹانا ہی پڑے گا، بطور عاریت کے دیا ہے۔ کہتے ہیں فقالت فاحتسب ابنک، اس کے بعد انہوں نے اپنے بچی کی وفات کے بارے میں بتایا، کہا بچے کی وفات ہو گئی ہے، اس پر صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو، بچے کی وفات ہو گئی ہے اس پر صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ قال فغضب، راوی حدیث بیان کرتے ہیں غصے میں آ گئے، کہنے لگے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، ام سلیم تم نے غضب کر دیا، گھر کے ایک کونے میں بچے کی لاش پڑی ہے اور میں نے انجانے میں تم سے ہم بستری سے لت پت ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا ام سلیم تم نے غضب کر دیا، گھر کے ایک کونے میں میرے لاڈلے نور نظر کی لاش پڑی ہوئی ہے اور میں نے اس حالت میں تم سے ہم بستری کر لی، ہم بستری سے لت پت ہو گیا، یعنی اس کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، گھر میں لاش پڑی ہے بچے کی،
وفات ہو گئی ہے، اور بیوی اتنے وفاشیار، اتنی فرما بردار، اتنی خدمت گزار، اس نے محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ آج بچے کو ذرا سا بخار آ جائے اور آدمی سفر پہ حالت خراب ہو جاتی ہے، اتنی طرح کی شکایتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ثم اخبرتنی، تم نے مجھے بتایا نہیں، اطلاع نہیں دیا مجھے تو نے۔ ثم اخبرتنی بابنی، پھر تم نے میرے بعد میں تم نے بتایا کہ میرے بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ فانطلق حتى اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی اور بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اب بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی معہ، جو بچے کی پیدائش کے بارے میں دعا کی تھی اس کا واقعہ مختصراً ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مدینہ میں آتے تو رات کے وقت داخل نہیں ہوتے تھے، رات کے وقت نہیں داخل ہوتے تھے، صبح داخل ہوتے تھے شہر کے اندر۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، درد سے شروع ہو گیا، یعنی دوسرے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ فاحتبس علیہ ابو طلحہ وہی بیوی کی خدمت کے لیے رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہیں رک گئے، یہ ایسا وفادار شوہر ہوتا ہے، ان کی خبرگیری کے لیے رک گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور میں پھنس گیا یہاں پہ، میں پھنس گیا، اتنی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہمارے پیغمبر تو آگے بڑھ چکے ہیں اور میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اتنے میں بیوی نے کہا میرا درد کم ہو گیا، اللہ نے دعا سن لی، مستجاب الدعوات تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے ان کی دعا کو فوراً سن لی اور درد سے رک گیا۔ کہنے لگی ام سلیم کہ اب ہمارا درد کم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ مدینے میں دونوں داخل ہو گئے۔ جب مدینے میں داخل ہو گئے پھر درد ذہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور وہ بچہ، وہ بیٹا بطور انعام اللہ نے عطا کیا، صبر کیا تھا نا، بطور انعام اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اور اس کے بعد قالت لی امی یا انس، اور میری ماں نے کہا، انس کی ماں نے کہا وہ انس سے کہ اس کو کوئی بھی دودھ نہیں پلائے گا یہاں تک کہ تم اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کھجور چبا کر کے اس کے تالوں میں لگائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو کوئی دودھ وغیرہ پلائے گا۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ بہت ہی عبرت آموز واقعہ، سبق آموز واقعہ، میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں پیش کروں۔ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے گا انشاءاللہ تو ہم سنیچر کے دن اس کی بارے میں تفصیل پیش کریں گے، کیا سبق اس سے ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی مثالی واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے کو بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی سنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام نے جس طرح صبر کی زندگی گزاری، ایمان کی زندگی گزاری، ہمیں بھی صبر اور ایمان اور شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔